بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں، حاجتیں، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور کرے۔ یہ سامان اس لیے پھیلا ہوا ہے کہ میری بیٹی کی اور اس کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے اس ویکینڈ پہ نا انشاءاللہ۔ تو یہ اس کی تیاریوں کے لیے ہم لوگ اس کے گھر پہ ہیں۔ یہ بچوں کی چیزیں ہیں، یہ اپنے بچوں کو بلایا ہے تو ان کو گڈی بیگ دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو اس کو پیک کرنا ہے۔ کوکیز ہیں، تھوڑے ایک دو ٹوائے ہیں، ببلز ہیں، کینڈی ہیں، تو یہ ہم لوگوں کو بیگوں میں ڈالنے کے لیے جو ہے اس نے بولا تھا۔ تو یہ لیبل وغیرہ بنوائے ہیں اس نے کسی سے، جو ہے یہ واٹر باٹل وغیرہ پہ جائیں گے، یہ گڈی بیگ وغیرہ پہ یہ رکھنے کے لیے بول رہی ہے۔ بس یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور فرسٹ برتھ ڈے تو بچے کی جس کے بھی بچے کی بھی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے ماں باپ اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کو تو یاد بھی نہیں ہوتا اور نہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے اتنی چھوٹی ایج میں۔ خیر اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو ان کی اولادوں کی خوشیاں دکھائے، جو ہے جس طرح کی بھی خوشیاں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بھئی آگے جا کے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں بھئی بچوں کو کہ آگے جا کے پہلا روزہ رکھے، یا جیسے آمین ہوتی تھی ہم نے بھی بچوں کی اپنے کیے۔ اب یہ جو بچے جیسے بھی خوش ہوتے ہیں بھئی ان کی خوشیوں میں خوش ہونا پڑتا ہے بھئی۔ تو یہ دیکھیں یہ سب یہاں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ کینڈی ریپر بھی انہوں نے کسی سے بنوائے ہیں لیبل کر کے، یہ اچھے لگ رہے تھے۔ اس کا بچی کا نام ہے زارا اور اس کی فرسٹ برتھ ڈے۔ تو یہ ایک ایک کر کے چیزیں سب بیٹی میری ڈال رہی ہے اس کے اندر بیگ میں نا۔ کینڈی ہیں، چھوٹے موٹے ٹوائے ہیں بچوں کے، بس بچے خوش ہو جاتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، جو ہے اور کیا ہے۔ اور بچوں کی خوشیوں کا ہوتا ہے، ماں باپ بچوں کے لیے کرتے ہیں چاہے جہاں بھی رہیں بھئی۔ ساری چیزیں ہیں ہی بچوں کے دم سے، رونق بھی بچوں کے ہی دم سے ہوتی ہے۔ تو بیٹی کی تو پہلی برتھ ڈے ہے اس کی، اور جو بیٹا ہے چھوٹا والا تو وہ 4 سال کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو یہ کہ چوتھی برتھ ڈے اس کی ہے، وہ 2 ہفتے بعد تھی، تو میں نے کہا ساتھ ہی کر دو بھئی، جو ہے ان دونوں کی، اس کی پہلی ہو جائے گی بیٹی کی۔ بس یہ بیگ وغیرہ یہاں پہ ریڈی ہو گئے، سب سامان وغیرہ ڈال دیا ہے۔ وہ ایک دن پہلے صحیح رہتا ہے آسانی، پھر دوسرے دن اور کام وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کچھ کھانا گھر سے بنانے کے لیے بولا ہے اس نے، تو میں بنا دوں گی۔ کچھ باہر سے لیا ہے، یہ کینڈی میلٹ لے کے میں کینڈی بنا رہی ہوں اس کی، جو ہے بیٹی کے لیے۔ یہ میں نے یہاں پہ یہ نکال کے اور 2 منٹ مائکرو ویو میں رکھ دیا تھا، اور تھوڑا سا 1 ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے وہ میں نے آئل ڈال دیا ہے۔ اصل میں یہ بیٹی میری چھوٹی والی بنانے کے لیے کہہ رہی تھی، پھر انہوں نے بنائی نہیں، سب چیزیں نکال لی تھیں۔ میں نے کہا چلو میں ٹرائی کر لیتی ہوں بنا کے نا۔ تو یہ میلٹ کر کے کینڈی میں اس بیگ میں ڈال کے، اور وہ اس میں جو ہے ابھی یہ سب بیگ میں بھرنے کے بعد میں اس میں وہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر میں یہ ڈال دوں گی۔ اور 10 منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا میں نے، تو وہ اچھا شیپ آ گیا تھا، کیونکہ فریزر ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ جلدی ٹھنڈی ہو گئی تھی یہ نا۔ یہ دیکھیں یہ سب بیگ بھر لیا ہے میں نے کینڈی میلٹ کا نا۔ اس سے ویسے یہ دیکھیں یہ بنا رہی ہوں، اس سے ویسے چاکلیٹ کور اسٹرابری وغیرہ بھی بن جاتی ہیں نا، وائٹ چاکلیٹ ہو یا ویسی چاکلیٹ ہو، جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہو تو وہ بنا سکتے ہیں نا۔ تو یہ میں یہاں پہ یہ تاکہ اس طرح کر رہی ہوں تاکہ یہ صحیح شیپ میں آ جائے اور پلین ہو جائے نا۔ تو میں اس کے بعد اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا میں نے 10 منٹ کے لیے، اور اچھا بن کے نکلا تھا۔ یہ ڈائمنڈ شیپ کے رکھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا بچی ہوئی تھی تو تھوڑی، میں نے کہا بچے کینڈی شوق سے کھا ہی لیتے ہیں سارے بچے، تو یہ بھی بنا لی تھی۔ یہ دیکھیں یہ اچھا لگ رہا ہے بن کے سارا نا۔ تو یہ بچوں نے کینڈی کھائی بھی تھی، پھر پسند بھی کی تھی، اور ایزیلی بھی بن گئی تھی۔ بس یہ صبح ہو گئی تھی، تو میں آج برتھ ڈے ہے تو میں یہ چکن کا پلاؤ بنا رہی ہوں، اور یہ زیادہ کوانٹٹی ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ آپ اتنی بڑی کوانٹٹی میں شیئر کرتی ہیں، پھر جو میں بنا رہی ہوتی ہوں اس دن وہ میں شیئر کر لیتی ہوں، کم کوانٹٹی میں بھی انشاءاللہ بتا دوں گی۔ یہ پیاز وغیرہ تھی، سارے مسالے تھے، یخنی بنا لی تھی میں نے چکن کی، اور یہ پیاز براؤن کر رہی ہوں میں نا اس کے اندر، اور پیاز براؤن کر کے میں پھر اس میں چکن ڈال دوں گی۔ گرم مسالے سارے جو میں نے نکالے تھے تو وہ گرم مسالے ڈال کے میں نے یہ چکن ڈال دی ہے اس کے اندر، اور بھون لیا ہے اس کو تو 2-3 منٹ۔ اور پھر یہ دیکھیں یخنی کا پانی میں نے علیحدہ کر لیا تھا چکن سے، تو یخنی کا پانی ڈال رہی ہوں اس کے اندر، اور پھر میں نے جو ہے چکھ لیا تھا، تھوڑا نمک وغیرہ صحیح تھا اس کے اندر نا، سب چیزیں
جلدی بن جاتا ہے پلاؤ جو ہے، میرے ہاتھ کا سب شوق سے بھی کھاتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ہری مرچیں بھی ڈال دی تھیں میں نے چاپ کر کے، اور یہ میرے داماد کی فرمائش ہے، ورنہ تو باہر سے کھانا گیروز وغیرہ انہوں نے سینڈوچ وغیرہ کا آرڈر دے دیا تھا، لیکن اس نے کہا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں۔ تو یہ زردے کا رنگ ڈال دیا ہے بس، اور یہ میں اس کو فوائل لگا کر اوون میں دم دے دیا تھا میں نے 10 منٹ کے لیے، کیونکہ زیادہ چاول ہیں کافی نا، تو یہ دم پہ آ گئے ہیں دیکھیں بالکل نا، ایک ایک چاول علیحدہ ہے، بس اوپر سے لال پیاز ڈال دی ہے میں نے، اور یہ اوون میں رکھا تھا تو 10 منٹ میں اچھی خاصی اسٹریم ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو یہ صحیح دم پہ آ جاتے ہیں زیادہ کوانٹٹی میں۔ پھر یہ کہ تھوڑا شربت بھی میں نے سوچا، ویسے تو ڈرنک وغیرہ اس نے پانی وغیرہ 7 اپ اسپرائٹ وغیرہ لے لی تھی، لیکن یہ میں نے کہا تھوڑا سا شربت بنا دوں میں گرین والا، کیونکہ سب کو پسند آیا تھا، میں نے ابھی محرم میں بانٹا تھا۔ تو بادام پستے میں نے باریک باریک کاٹ لیے تھے، اور اس میں تھوڑی سی شوگر ڈالی تھی، زیادہ نہیں ڈالی تھی، کیونکہ وہ گرین شربت بھی میٹھا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس میں بھی زیادہ مٹھاس ہوگی، اور تھوڑی جیلی رکھی تھی تو وہ بھی بنا دی، جو ہے جیلی بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے پیسز کر کے باریک باریک، جو ہے ساری میوہ وغیرہ ڈال دی تھی اس کے اندر، تھوڑا کوکونٹ بھی ڈالا، بادام پستے، اور گرین شربت ڈالا تھا میں نے اس کے اندر تھوڑا، اور بس مکس کر لیا تھا، گیلن میں یوں رکھا ہے کہ وہ لے جانا ہے۔ بس یہ راستے میں ہم لوگ جا رہے ہیں، نکلتے نکلتے ٹائم ہی ہو جاتا ہے، ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لی تھی، پتیلا بھی باندھ کے کہ وہ چاول گرم ہی رہیں، کیونکہ ابھی لوگوں کو آنے میں بھی ٹائم ہوگا، پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ دیر ہی ہو جاتی ہے نکلتے ہوئے گھر سے، اور ہمارے دیسی لوگ بھی، ہم لوگ 2 بجے بلاؤ تو 3 بجے سے پہلے تو 1 گھنٹے کا مارجن تو ہم سب لوگ رکھتے ہیں، جو ہے میں بھی ویسے تو میں ٹائم پہ جاتی ہوں، لیکن اگر میں بچوں کے ساتھ ہوں تو مجھے لیٹ ہی ہو جاتا ہے، لیکن ویسے میں اپنے سرکل میں مشہور ہوں کہ میں سب سے پہلے ہر جگہ پہنچتی ہوں۔ ہم لوگ یہاں آ گئے تھے، بس یہ سب یہاں پہ سیٹنگ وغیرہ ہی چل رہی تھی، ابھی میری بیٹی ہے، دونوں بیٹیاں ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، اس کی ایک فرینڈ بھی ہے، تو سب اچھا لگ رہا تھا بہت ہی، اس کی کلر کی تھیم تھی یہ یلو اور پنک اور بلیک نا بچی کی، تو یہاں پہ سب سیٹنگ چل رہی تھی، ابھی کوئی آیا تو نہیں تھا یہاں پہ، بس ہم ہی لوگ تھے، بس یہ ڈیزرٹ ٹیبل اس نے رکھی تھی، تو یہ کپ کیک وغیرہ بنائے ہیں، اور یہ بچی کا نام زارا فاطمہ رزاق لکھا ہوا ہے۔ بس یہ بیٹی کی میری ایک دوست ہے، اس نے بہت اچھی چاکلیٹ کور اسٹرابریز بنائی تھیں، بہت اچھی بنائی تھیں، جو ہے ابھی اس میں نظر آئیں گی تو بتاؤں گی۔ ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ رکھے ہیں، ماسک رکھے ہیں، بس یہ رکھتے ہی ہیں، یوز تو میرے خیال سے بہت کم ہی لوگ اب کر رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ تو یہ بچوں نے خوب انجوائے کیا تھا، لیکن آج دیکھیں کس قدر ونڈی بھی تھی، اور تھوڑی سی ٹھنڈک بھی ہو گئی ہے، آج ٹھنڈک تھی کافی نا، بچوں کے لحاظ سے تو تھوڑی ٹھنڈ سی تھی، تو اور ونڈی بہت ہی، ہر چیز اڑ رہی تھی، ٹیپ وغیرہ سے ٹیبل کور کی، پھر بھی جو ہے کوئی چیز صحیح نہیں لگ رہی تھی رکھی ہوئی نا، ہر چیز ونڈی سے ادھر سے ادھر ہل رہی ہے، لیکن یہ کہ سب سیٹ اپ اچھا ہو گیا تھا، اتنی محنت ہے، اتنے دنوں سے یہ کر رہی تھی بیٹی، بس ان کو شوق بھی بہت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے بھائی۔ بس یہ سب یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیزرٹ ٹیبل ریڈی ہے، یہ کسی نے کوکیز بھی بنائی ہیں، یہ بہت اچھی بنائی تھی، یہ کوکیز بھی نام لکھا ہوا ہے اس پہ زہرا، اور دیکھیں یہ چاکلیٹ کور اسٹرابری، یہ بالوشاہیاں تو میں نے بنائی ہیں، یہ چاکلیٹ کور اسٹرابریز بہت اچھی بنائی تھی ٹیسٹ میں، اور یہ بیٹی کو دینے کے لیے نواسی کو میں اپنی زارا لکھا ہوا ہے، تو یہ لے کر گئی تھی، اس کا گفٹ ہے یہ بیٹی کا نا، اس کی بچی کا، اصل میں ان کی امی کے پاس بھی ان کے نام کا لاکٹ ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی بنوا دیتی ہوں میں، جو ہے یہ دیکھیں کس قدر ونڈی ہے، بڑوں کے لیے تو بہت اچھا ویدر تھا، کیونکہ زیادہ گرمی بھی اچھی نہیں لگتی ہے، تو اس کو بڑوں کے لحاظ سے تو بہت اچھا ویدر لگا مجھے تو، بس اب تھوڑے دن کی بات ہے، ویسے صبح میں اور رات میں تھوڑی ٹھنڈک ہو جاتی ہے اب نا، اور یہ بچے کا کیک ہے حیات کا نا، جو ہے، اور یہ بس ڈیزرٹ ٹیبل پوری سیٹ ہے ان کی، یہ کیک انہوں نے بہت اچھا بنوایا تھا، یہ کلورکس وائپس وغیرہ کے حساب سے نا، جو اچھا لگ رہا تھا کیک، ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا تھا، یہ ٹیبل پوری سیٹ ہو گئی ہے، کسی نے کچھ بنایا ہے، کسی نے کوکیز بنائی تھی، یہ میں نے جو نمبر 1 کا وہ نظر آ رہا ہے، یہ میں نے چاکلیٹ کا بنایا تھا، تو اچھا سیٹ ہو گیا تھا، جس حساب سے یہ چاہ رہی تھیں کہ یہ بھی ہو، یہ وہ بھی ہو، تو یہ سب بچوں نے انجوائے کیا، کینڈیاں وغیرہ تو بچے ہی شوق سے کھاتے ہیں، جو ہے، تو اور پارٹی بھی صحیح معنوں میں بچوں کی ہی تھی، بس یہاں پہ کھانا اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ میں یہاں پہ پلاؤ نکال رہی ہوں،
ایکچولی 3-4 میری اسپیشل چیزیں ہیں، زیادہ تر جو سب لوگ میرے ہاتھ سے شوق سے بنوا کے کھاتے ہیں، اس میں پلاؤ نمبر 1 ہے، پھر کوفتے ہیں، انشاءاللہ کوفتوں کی ریسیپی بہت جلدی شیئر کروں گی، اور 2-3 چیزیں اور بھی ہیں۔ تو انہوں نے بچوں کے لیے پیزا منگوایا تھا، یہ میرے ہسبینڈ کی کزن ہے، ان کا ریسٹورانٹ ہے، تو وہاں سے انہوں نے گیروز سینڈوچ کا آرڈر کیا تھا، تو یہ اس کا سب سامان ہے نا، گیروز کا پیٹا بریڈ تھی اور ساری چیزیں سالسا وغیرہ سب جو ہے، بہت اچھا ٹیسٹ تھا، یہ گیروز کا بھی سینڈوچ سب کو بہت پسند آئے تھے، اور پلاؤ تھا میں نے بنایا۔ بچوں نے تو بس آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچوں نے تو ایک ہی سلائس پیزے کا کھایا ہوگا، باقی کینڈی سے کپ کیک سے بچے کہاں کھاتے ہیں کھیل میں، اور پھر ایک دوسرے کے بچے ملتے ہیں۔ اچھا یہ چٹنی جو ہے یہ میرے داماد نے بڑی فرمائش کر کے بنائی ہے، پتہ نہیں کیوں سب لوگوں کو بہت پسند آئی، حالانکہ بہت سمپل سی ہے یہ ریڈ والی چٹنی، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں بریانی پلاؤ کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ بچے دیکھیں یہاں انجوائے کر رہے ہیں ببل سے، اس سے، تو بچوں ہی کی پارٹی ہوتی ہے صحیح معنوں میں، تو برتھ ڈے پارٹی جو ہوتی ہے سارے بچے ملتے ہیں تو کھیلتے ہیں، ظاہر ہے۔ یہ اسنو کارن کا انہوں نے ٹرک منگوایا تھا، تو بس بچوں نے تھوڑا پیزا کھایا اور اس کے بعد یہاں اسنو کارن کی لائن میں آ کے لگ گئے تھے۔ یہ ہیپی برتھ ڈے زہرا اور ایاد، ان کے بیٹے کا نام ایاد ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بچے یہاں پہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے پسند کا فلیور اس سے لے رہے ہیں، اور بچے کیا بڑے بھی آ کے کھڑے ہو گئے تھے، اصل میں سب بڑوں کی بھی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں مذاق سے بول رہی تھی اپنی بیٹی سے، میں نے کہا چیزوں کے نام بدل جاتے ہیں، چیزیں وہی رہتی ہیں آگے پیچھے ہو کے، فیشن چاہے کپڑوں کا ہو، جولری کا ہو، باقی وہی چیزیں رہتی ہیں، بس تھوڑے نام چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم لوگ تو اس کو گولا گنڈا بولتے تھے، سب لوگوں کو یاد ہوگا، سب نے کھایا ہوا ہوگا اپنے بچپن میں۔ اب یہاں اسنو کارن بچوں کے حساب سے، وہاں یہ کہ روح افزا ڈالتے تھے اس کے اوپر، اسکول کے بعد سب نے یہ انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ، مجھے یاد ہے جہاں تک پڑتا ہے۔ بس یہاں پہ کیک وغیرہ جو ہے وہ کٹنگ کر کے سب کو دے رہے تھے، ورنہ کیک اینڈ میں رہ ہی جاتا ہے، تو اس لیے یہ جتنی جلدی کٹنگ کر کے رکھ دیں تو سب کھا لیتے ہیں، ورنہ پھر رہ جاتا ہے تو پھر بانٹنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ یہ یہاں میں نے بھی اسنو کارن لے لی تھی جو ہے، میں نے کہا ذرا میں بھی کھا کے دیکھوں، اپنی بچپن کی یادیں ہم لوگ بھی جو ہے وہ ریپیٹ کر لیں، جو ہے اچھی بنی تھی یہ، لیکن وہ ٹیسٹ تو ہو سکتا ہے نہیں تھا، ظاہر ہے۔ یہ سب دیکھیں بڑے بھی کھا رہے ہیں، خالی بچے ہی نہیں۔ یہ اپنے بیٹے کا کیک رکھ دیا تھا یہاں پہ، جو بیٹے کی برتھ ڈے تھی، تو اس کے بیٹے کی برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں یہ لوگ۔ ویسے تو خیر میری بیٹی کی بھی نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اینیورسری تھی، انشاءاللہ جو ہے وہ 8 سال ہو گئے شادی کو ماشاءاللہ اس کی، تو ہم نے اس کا بھی کیک کٹوا لیا تھا اس بہانے، ہم نے کہا چلو سب جمع ہیں تو وہ ہو جاتا ہے نا مل کے۔ تو یہ تو اس کے بیٹے کا کیک ہے، آگے بیٹی کا بھی One second, look here. Yay! Happy anniversary, guys! Thank you. یہ میری بیٹی کی اینیورسری تھی، تو میری چھوٹی بیٹی اس کے لیے کیک لے آئی تھی کہ نیکسٹ ڈے تو ہے، بس اس لیے ہم نے یہ بھی سیلیبریٹ کر لی تھی۔ یہاں بچے کھیل رہے تھے، سب چیزیں ہو گئی تھیں، سب نے مل کے کلین اپ کر دیا تھا، گاڑیوں میں سامان رکھ دیا تھا، اچھی رہی الحمدللہ سب چیزیں۔ بس یہ گھر کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ جو ہے، بس بتائیے گا مجھے کامنٹ کر کے کہ یہ سب چیزیں دیکھنے میں کیسی لگیں آپ لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ بچوں کی خوشیاں دکھاتا رہے، آمین۔ چلیں پھر ملتے ہیں کچھ نئی باتوں کے ساتھ اور کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔